اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ افمن یخلق یخلق تو کیا پس وہ ذات یخلق جو پیدا کرتی ہے، یعنی وہ جو پیدا کرتا ہے وہ اللہ، وہ ذات افمن یخلق تو کیا پس وہ جو پیدا کرتا ہے کمن اس جیسا ہو سکتا ہے لا یخلق جو پیدا نہیں کرتا۔ اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی ایک طرف وہ ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے، خالق ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو یہ حیثیت کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا پس وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم اتنی فرق بھی سمجھ نہیں آتا، اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی؟ یہ مخاطب کو، سننے والے کو، پڑھنے والے کو یہ تعلیم ہے، تو نتیجہ خود نکالو۔ افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اگر تم شمار کرنا چاہو، تعدو اور اگر تم شمار کرنا چاہو نعمت اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها نہیں گن سکتے تم اس کو۔ اگر تم شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو اللہ کی نعمت کی تو لا تحصوها نہیں شمار کر سکتے تم اس کو۔ ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون اور اللہ جانتا ہے جو تم تسرون چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ توجہ فرما لیں۔ یہ بات تو قرآن پاک کی آیات سے واضح ہو چکی کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، اللہ ہر شے کا بنانے والا ہے، ہر مخلوق کا خالق اللہ ہی ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، عبادت کا مستحق، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ معبود ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ شان اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں۔ لہذا تم نے یعنی مشرکین مکہ نے یا دنیا کے مشرکوں نے اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ کوئی خالق ہیں؟ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے؟ کوئی ان کی مخلوق ہے؟ کوئی کارنامہ، کوئی ان کی پہچان، کوئی ان کی قدرت، کوئی ان کی طاقت؟ کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اگر دیکھیں تو جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے، مٹیریل کی شکل میں، اجزاء کی صورت میں تم نے اس کو ترکیب دے کے بنا لیا۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کا سارا وجود ہی جو ہے وہ براہ راست اللہ کا بنایا ہوا ہو، صرف مٹیریل مادہ ہی نہیں بنایا ہی اللہ نے ہو، جیسے انسانوں کی بھی پوجا کی گئی، جانداروں کی بھی پوجا کی گئی۔ غرض جس شکل میں بھی معبود ہو وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ کسی کو کیا پیدا کرے گا؟ تو ایک طرف وہ ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے، خالق ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو جس کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ اگر آپ ایک اور نظر سے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ جناب والا دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس سے بھی زیادہ تفاوت اور فرق ہے خالق اور مخلوق میں، کہ وہ خالق ہے اور یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا ہونے والا ہے، برابر کیسے ہو گئے؟ ہاں اس کے علاوہ اور بڑے فرق ہیں۔
کہ اللہ کا سننا دوسروں کا سننا وہ برابر نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا دوسروں کا دیکھنا برابر نہیں ہے، اس کا جاننا دوسروں کا جاننا برابر نہیں ہے، لیکن یہی بہت بڑا فرق ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے اور یہ صلاحیت نہیں رکھتے، تو افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تمہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ تم نے اٹھا کر اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیا اور اس کو معبود بنا لیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ جب مت ماری جائے تو پھر انسان ایسے ایسے بلنڈر بھی کرتا ہے، جب مت ماری جائے تو پھر ایسی ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی غور و فکر کریں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی نا، تو پتھروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے بھی ایسے معبود پال رکھے تھے، لیکن جب حقیقت سمجھ آئی تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پھینکا، انہیں توڑا، انہیں اپنے ہاتھوں سے، اور پھر کبھی زندگی میں ان کا احترام ان کے دل میں نہیں آیا، کیوں؟ ان پہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ کے برابر کون ہو سکتا ہے۔ ہم کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف۔ تو قرآن نے آ کے دعوت فکر دی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے، سوچنے کی دعوت دی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے اس سے پہلے تو کیا ہوتا تھا، جس درخت کی پوجا ہوتی تھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، جس پہاڑ کی پوجا ہوتی تھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے، جس پتھر کی چٹان کی پوجا کرتے تھے اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ قرآن نے آ کر کہا یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے۔ تو جہاں پر قرآن نے آ کر عقیدہ سمجھا دیا، جہاں پہ قرآن نے آ کے حقیقت سمجھا دی، جہاں پہ قرآن نے آ کر جناب والا غور و فکر کی دعوت دے دی، وہاں یاد رکھنا قرآن پاک نے ایک اور بڑا احسان کیا ہے کہ اس دنیا میں تحقیق کے رستے کھول دیے قرآن نے، کہ کھودو پہاڑوں کو، دیکھو ان کو، ڈرو نہ ان سے، کھودو ان درختوں کو، ان میں تحقیق اور ریسرچ کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، نفع نقصان کی مالک ایک اللہ کی ذات ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، ان پتھروں سے نہ ڈرو۔ تو پھر جب ان کے دلوں سے ان پتھروں کا احترام نکلا ہے اور ایک اللہ سے وہ جب ڈرنے والے بنے ہیں، پھر وہ دنیا سے کسی سے بھی ڈرنے والے نہیں رہے، ان کے دلوں سے خوف کیا ہے؟ نکل گیا ہے۔ تو خیر یہاں یہی دعوت دی، ایک تو اللہ جل جلالہ نے سوالیہ انداز میں بات سمجھا دی کہ بھلا ایک پیدا کرنے والا ہے اور دوسرا یہ صلاحیت نہیں رکھتا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جس چیز کو بھی معبود بنا لیں اللہ کے علاوہ، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، چاہے وہ پتھر ہو، درخت ہو، سورج ہو، چاند ہو، جس چیز کو بھی، حتیٰ کہ انسان کو بھی اگر پوجنا شروع کر دیا جائے تب بھی وہ پیدا تو نہیں نہ کرتا، اس میں یہ صلاحیت تو نہیں ہے، وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ تو یہ سوال تو ہر معبود پہ بیٹھے گا کہ کیا ایک پیدا کرنے والا اور جو پیدا کرنے والا نہیں ہے وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات جی؟ اچھا، دوسری بات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس آیت کا یہ جو ظاہر ہے اس میں بہت بڑی تعلیم ہے کہ اللہ کی نعمتیں یقیناً شمار میں نہیں آ سکتی، لیکن جس پیرائے میں یہ آیت آئی ہے، جس اسلوب میں آئی ہے، اس میں ایک اور دعوت ہے، اس کو سمجھ لیں، پھر اس کی اگلی جو ہے نا وہ اس کی کہہ لو کہ اس زاویے پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ جو جس اسلوب میں یہ آیت آئی ہے وہ کیا ہے کہ پہلے تو فرمایا نا کہ ایک پیدا کرنے والا اور جو پیدا کرنے والا نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب دوسرا انداز ہے، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، وہ پیدا کر رہا ہے، وہ آئندہ بھی پیدا کرتا رہے گا۔ تم جتنی نعمتیں اس کی استعمال کر رہے ہو سب اسی کی پیدا کردہ ہے، کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جو تمہاری اپنی ہو، سب اسی کی پیدا اتنی اس کی پیدا کردہ نعمتوں کو تم استعمال کر رہے ہو کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو جسم کے روئیں اور پورے میں اور بال میں اور ایک تکمے میں، ایک حصے میں وہ اللہ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہو، سمجھ آ رہی بات جی؟ تو کیا وہ کہیں بھاگ سکتا ہے؟ وہ انکار کر سکتا ہے؟ کوئی رائے فرار اختیار کر سکتا ہے؟ صرف پیدا ہی نہیں کیا، اس کے بعد نعمتوں سے بھی نوازا، وہ بھی اسی کی ہیں، اور جب تک زندہ رہو گے اسی کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہو گے، تو پھر کیسے بھاگ سکتے ہو؟ اب بہت ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے مانگے بغیر دے دی، مانگنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، مانگنا کیا تھا؟ مثلا انسان کا وجود ہے، اس نے اپنی مرضی سے بنایا،
اس لیے کسی کو شکل و صورت کا تانا نہیں دینا چاہیے، کسی نے مانگ کے نہیں لی، سب اللہ نے اپنی مرضی سے اس کو تراشا ہے، اپنی مرضی سے تخلیق کیا ہے، اپنی مرضی سے اللہ نے اس کو شکل و شباہت دی ہے، جو جیسے چاہا ویسا بنا دیا، اور جیسا جو بھی بنایا کمال کا بنایا، کسی کو کم نہیں بنایا۔ سمجھ آ رہی بات؟ کئی اعتباروں سے کئیوں سے کیا بنایا؟ بہتر بنایا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ کچھ نعمتیں تو بن مانگے عطا کرتے ہیں، اور پھر ایسی بھی نعمتیں جو بندہ مانگتا ہے اور وہ کیا ہے؟ عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمارا وجود بھی اسی کی مرہون منت، اور پھر اس کے بعد زندگی کا سامان بھی کیا ہے؟ اسی کے دم سے ہے۔ اس کے بغیر انسان کا ایک لمحہ نہیں گزرتا، ایک سانس نہیں آ سکتا اس اللہ جل جلالہ کی نعمت کے بغیر۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقوں میں سب سے محتاج اور کمزور مخلوق انسان ہے۔ آپ جانور کا بچہ بھی دیکھیں تو دوسرے دن خداکڑی مارتا بھاگتا پھرتا ہے، اسے اپنے بچے کے پالنے میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی جتنی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان ہے، اسے اٹھاؤ گرمی میں سردی میں، بھوک پیاس، کپڑے لباس پیشاب پخانہ، اور پھر بڑا ہوگا تو اس کی جوتی، اس کے کپڑے، اس کا میڈیکل، اس کی وضع قطع خراش تراش لباس، پوری ایک زندگی ہے جو بناتے بناتے گزر جاتی ہے، جس میں اس کا رہن سہن، مکان، تجارت، زراعت، کاشتکاری، صنعت، کیا کیا نہیں، سب ایک نعمتوں سے بھرا جہان ہے جسے یہ چن چن کے استعمال کر رہا ہے۔ باقی چیزیں تو یہ ایسے زندگی نہیں گزارتی، ان کی تو بڑی آسان اللہ نے زندگی بنائی ہے۔ تو یہ جتنا زیادہ محتاج ہے اللہ کا اور جتنا نعمتوں میں دبا ہوا ہے، اسے اتنا اللہ کا شکر زیادہ کرنا چاہیے تھا نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ تمہیں پیدا کیا، تمہیں پیدا کر کے مزید نعمتیں بھی دے رہے ہیں، اور اللہ اس صفت سے فارغ نہیں ہو گیا بلکہ پیدا کرتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا، اور وہ مخلوقوں کو پیدا کرتا رہے گا۔ آپ پچھلی آیتوں میں پڑھ آئے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ پیدا کرے گا تم جانتے بھی نہیں ہو۔ آئے روز نئی چیزیں۔ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ یہ جو دنیا کا بڑا جنگل ہے ایمازون کیا بولتے ہیں اس کو، اس جنگل میں باقاعدہ ملازم رکھے گئے ہیں جو صرف جو ہے نا وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی ان کی گنتی کرنے کے لیے کہ اس کی قسمیں کتنی ہیں، اس کی گنتی کے لیے، افراد گننے کے لیے نہیں، اس کی قسموں کی گنتی کے لیے۔ اب ایک قسم کے افراد کتنے، آج آئے روز نیا کیڑا، نئے حشرات الارض، نئے پرندے، نئے حیوان، نئے جانور سامنے آتے ہیں تو محکمے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پہلی دفعہ دیکھا ہے جی۔ تو اللہ کی قدرتیں چل رہی ہیں جناب، اس کی مخلوق وجود میں آ رہی ہیں اور وہ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ جو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اس کا ایک اشارہ اس طرف ہے کہ تمہیں بھی پیدا کیا، تمہیں نعمتیں بھی پیدا کر کے دے رہے ہیں، تم شمار بھی نہیں کر سکتے کتنی اس کی نعمتوں کا تم استعمال کر رہے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ یقیناً اللہ کی نعمتوں کو جب گن نہیں سکتے شکر کیسے ادا کرو گے؟ گنتی نہیں کر سکتے شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو ہماری تو گردن جھکی رہنی چاہیے کہ جناب اتنا بڑا آپ نے احسان کیا کہ ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان کتنے کتنے حالات سے گزرتا ہے، کیسے کیسے اللہ احسان کرتا ہے اور انسان مشکلوں سے نکلتا ہے، تو اس کو تو ہر لحظہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، ہاں اللہ نے کیا مہربانی فرمائی، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں یہ کہتے بھی نہیں کہ تم میری نعمتوں کو گنتے رہو، نہیں، شکر کرتے رہو۔ بس مجموعی طور پہ بھی شکر کرتے رہو گے تو کوئی کمی رہ گئی تو اللہ اسے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اندر شکر کا جذبہ ہے تو پھر جتنا بھی شکر ہوگا ہم اسے کامل شکر لکھ لیں گے اور کمی کوتاہی کو معاف کر دیں گے۔ لیکن کھائے بھی صحیح اور اکڑے بھی صحیح اور مانے بھی نہیں اور اسی ذات کا انکار بھی کر دے تو پھر ظاہر ہے پھر غضب کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ وہ ایک کہتے ہیں نا جٹ کی مثال بنی ہوئی ہے کہ اب جٹ ہو اور اس کے گھر میں دودھ لسی نہ ہو، وہ جٹ کس بات کا؟ تو کہتے ہیں بلی دودھ پی گئی، تو جٹ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بلی یا بلا دودھ پی گیا ہے، تو اس نے جناب لاٹھی اٹھا لی، پکڑ لو اس کو، مارو اس کو، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو ہمارے جیسا آدمی جو اس کا مہمان گیا ہوا تھا اس نے کہا جٹ جی چھڈو، تسی بلی نو کی کہنا ہے، مقصد ہے آپ کے گھر میں دودھ بھی بڑا لسی بھی بڑی، تو جٹ کو کیا پریشانی پڑی، کو پی گئی ہے تو اتنا بڑا کیا نقصان ہوا ہے، تو اللہ اور دے گا، آپ کے گھر میں تو یہ نعمت وافر مقدار میں ہے، تو کیا مشکل پڑی ہے پکڑ کے اس کو مارنے کی۔ تو جٹ پتہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا دکھ دودھ پینے کا نہیں ہے،
دکھ یہ ہے کہ دیوار پہ بیٹھ کے جناب بڑا جو ہے نا وہ للکارتی بھی ہے، دکھ اس بات کا ہے، دودھ پینے کا دکھ نہیں ہے۔ تو بھائی ایک اللہ کی نعمتوں کا استعمال اور دوسرا اکڑ، پھر انکار، پھر نافرمانی، تو پھر ظاہر ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہاں انکار نہیں، شکر کرو، پھر جتنا بھی ہوگا اللہ ضرور کمی کو بھی معاف کر دیں گے۔ جو گن نہیں سکتا وہ شکر کا پورا پورا حق کیسے ادا کرے گا، لیکن اگر لگا رہے تو اللہ اسی کو شکر لکھ لیں گے، اور کوئی کمی رہ گئی تو اللہ اسے کیا کر دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی اللہ کے ہاں سچا سچا پایا گیا، اس کا بندہ بن کر، شکر گزار بندہ بن کے، فرما بردار بندہ بن کے، اللہ لوگوں سے نہیں پوچھیں گے کہ تمہاری نظر میں یہ برا تھا کہ اچھا تھا۔ اللہ جانتے ہیں، اب اللہ اپنے علم کے مطابق اس کا فیصلہ فرما دیں گے اور اسے اللہ کامیاب قرار دے دیں گے، کیونکہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو۔ جو عمل بھی کریں، جو نیکی کریں، جو عبادت کریں، جو کام کریں، اللہ کو سامنے رکھ کے کریں، لوگوں کو سامنے رکھ کے نہ کریں۔ اجر لوگوں نے نہیں دینا، اجر اللہ نے دینا ہے۔ حساب لوگوں نے نہیں لینا، حساب اللہ نے لینا ہے، اور اللہ نے حساب جو لینا ہے وہ اپنے علم کے مطابق، اسے پتہ ہے یہ کیا کرتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو بندہ بندے کو مطمئن بھی کر لیتا ہے جھوٹ موٹ مار کے اور عذر ہیلے بہانے کر کے، اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تو اپنے علم کے مطابق سبھی جانتا ہے کہ یہ ظاہر کیا کرتا ہے اور پوشیدہ کیا ہے۔ تو اس لیے جب بندہ خالص اور مخلص ہو کر واقعتاً اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے، وہ تھوڑا بھی ہو تو کوئی کمی رہ بھی جائے تو اس کے جذبے اور شوق کی بنیاد پر اور اس کی ہمت اور محنت کی بنیاد پر اور اس کی نیت کی بنیاد پر اللہ جل جلالہ درگزر کا معاملہ بھی فرماتے ہیں اور اس کے عمل کی قدردانی بھی فرماتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور خاص طور پہ اللہ پھر توفیق بھی عنایت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے خالق اور مالک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔